تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد اب بہت قریب ہے۔ جب اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ اس آزمائش سے ہمیں نکالنے کا بھی راستہ بناتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا رخ اس راستے کی طرف موڑنے لگتا ہے اور ہمیں اپنی مدد سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ بات سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم اتنا پختہ یقین رکھتے ہی نہیں، اسی لیے ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو وہ نہیں جو ہم نے سوچا تھا، حالانکہ وہ راستہ ہمیں وہیں لے جا رہا ہوتا ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہماری ہر آزمائش ہمیں اسی معجزے تک لے جا رہی ہوتی ہے جس کا سوچ کر ہم دعا مانگتے تھے۔ اسی لیے اب جب بھی یہ محسوس ہو کہ کچھ بھی نہیں بدل رہا یا سب ختم ہو گیا، تو سورۃ بقرہ کی یہ آیت آنکھیں بند کر کے دہرانا کہ تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد اب بہت قریب ہے۔ پھر دیکھنا آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی معجزہ ہو جائے گا اور بگڑے ہوئے سبھی نصیب بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور سنو، بے ترتیب دعائیں بھی معجزے لے آتی ہیں۔ دعائیں تو اللہ کو سب سے پیاری ہوتی ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی دعائیں جن کو جوڑنے کے لیے ہمیں الفاظ ہی نہیں ملتی، جنہیں ترتیب دینے کے لیے ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوتا، وہ دعائیں اللہ کی سب سے لاڈلی دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے درد کے کس مقام پر پہنچ کر وہ مانگی ہیں اور کتنی تڑپ سے مانگی ہیں کہ زبان بھی انہیں بیان کرنے سے قاصر ہو گئی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے پہ بڑا پیار آتا ہے جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے کہتا ہے کہ اب کیا کہوں، کیسے کہوں، تو سب جانتا ہے، میری خاموشی سمجھ لے۔ یعنی آپ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ جانتا ہے اور وہ جان لے گا، تو پھر اللہ بھی کہتا ہے، لو پھر جان گیا میں، سن لیا میں نے، اور اب تیار ہو جاؤ کہ میں عطا کرنے والا ہوں۔ تمہاری ساری بے ترتیب دعاؤں سے تمہارے نصیب کو ترتیب دینے والا ہوں، اور پھر کیسے چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں اور کیسے دل کی بکھری ہوئی دنیا سمٹ جاتی ہے، ہم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے کام ہی بڑے پیارے اور انوکھے ہوتے ہیں، تو پھر مانگتے رہیں، الفاظ نہ ملیں تو رو دیں، کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے، وہ تو چونٹی کی دھڑکن بھی سنتا ہے۔ ہمیں تو پھر اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ہم سے تو پھر اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ دعائیں یا تو آپ کے نصیب کو ترتیب دے کر آپ کے مطابق کر دیتی ہیں، یا پھر آپ کو ترتیب دے کر اللہ کے مطابق کر دیتی ہیں، لیکن رد کبھی نہیں ہوتی۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بہت بڑے معجزے لانے والا ہے انشاءاللہ۔ اور سنو، اللہ کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ ضبط کے آنسوؤں کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہیں یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو کہ تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں، اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ تھک گئے ہو، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے، تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔
دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔